السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ مشام شنگ اور کنڈورا کنڈ جو بٹگرام تحصیل لائی کا علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا ایک 2 دن پہلے۔ ایک مثالی کیس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح بچے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ان کی جان کس طرح عزیز ہے، بچوں کی جان کس طرح اپنے والدین کو عزیز ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک نوجوان کا بیٹا جو تھا، 13 سالہ بیٹا اس کا، مینولی آپریٹڈ ایک ڈولی جو تھی وہ دریا سندھ کے اوپر لگائی گئی، اور یہ ڈولی تقریباً کوئی 500 میٹر سے زیادہ کے فاصلے پہ لگی ہوئی ہے۔ اس ڈولی کے اندر جو کہ یہ مینولی آپریٹ کیا جاتا ہے، یعنی ایک لوہے کے ایک راڈ کے ساتھ اس کو پش کیا جاتا ہے۔ لیکن بچہ چونکہ چھوٹا تھا، ہو سکتا ہے کہ بچے سے یہ پش نہیں ہو رہا تھا، یا راستے میں بیچ میں یہ پھنس گئے ہیں، کیونکہ ایک طرف سے تو چلو اس کو جب چھوڑ دیا جائے تو بیچ جب میں جا کے سینٹر پہ یہ رک جاتے ہیں، سینٹر سے آگے ان کو پش کرنا ہوتا ہے۔ پھر یہ چیلف جب پھنس گیا تو اس میں کافی ٹائم گزرا ہے، تو بچے کے والد نے سوچا کہ بچہ جو ہے وہ بیچ میں ہے، تو کیوں نہ میں ان کی جان بچاؤں، ان کو ریسکیو کروں اپنے بیٹے کو۔ لیکن بیٹے کی ریسکیو کرنے کے لیے جو رسی انہوں نے لگائی، وہ رسی جو ہے اس پہ جب یہ جاتے ہوئے رسی ٹوٹ گئی، اور رسی ٹوٹنے سے ہی جو نوجوان ہے، عزیز نام ہے اس کا، وہ دریائے سندھ میں گر گئے، اور دریائے سندھ کے جو بےرحم موجیں ہیں اور اس میں یہ نوجوان ڈوب گئے، جن کی لاش جو ہے وہ ابھی تک برآمد نہیں ہو سکی ہے۔ یہ واقعہ تھوڑا سا مختلف بھی ہے، کیونکہ اس طرح کے بہت کم کیسز سامنے آتے ہیں کہ کوئی بچہ والد جو ہے وہ خود ریسکیو آپریشن کے لیے چلے جائیں۔ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں جس مقصد کے لیے ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ یہ واقعہ آلریڈی رپورٹ ہو چکا ہے، 2 دن پرانا واقعہ ہے، لیکن میں جو اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا وجوہات تھی، اور ایسا کیوں وہ ہوتا ہے، اور غفلت کہاں پہ دیکھنے میں آئی اس میں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے جو میں نے نوٹ کی، جو میری آبزرویشن ہے، وہ یہ ہے کہ جاپان نے جیکا جو ان کا ایک ادارہ ہے، اس کے تحت ایک بہت بہترین قسم کا برج جو ہے وہ علاقہ کنڈ کے لیے لگایا گیا ہے دریائے سندھ کے اوپر۔ اس پہ گاڑیاں جاتی ہیں، ٹرک بھی جا سکتے ہیں، کنڈ اور کولے پالس کوہستان جو ہے اس کے علاقے اس میں کور ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ اس پل پہ سفر کرتے ہیں، دریائے سندھ کو کراس کرتے ہیں۔ اس پل کو کافی عرصہ ہوا ہے بنے ہوئے۔ یہ جو چیئر لفٹ ہے یا جو ڈولی ہے، یہ ڈولی اس وقت بنائی گئی تھی جب یہ پل سیلاب 2010 میں بہہ گیا تھا، تو اس کے بعد کچھ این جی اوز نے یہ ڈولی اس علاقے کے لیے لگائی، چونکہ یہ علاقہ تھوڑا سا ڈسکنیکٹڈ تھا، یہ کنڈ سے جو علی سے دریا نیچے آ رہی ہے، اس دریا کو بھی کراس کر کے، یہ چوڑی دریا ہے اس کو کراس کر کے کنڈورے کے علاقہ آتا ہے۔ کنڈورا کے جو لوگ ہیں وہ آسانی سے اس پل پہ، جو جیکا کا بنا ہوا پل ہے، جو باقی کنڈ اور تحصیل علیہ کے لوگ اور کوہستان کے لوگ استعمال کرتے، اس پہ سفر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ سے اس ڈولی کو ترجیح دی تاکہ اس پہ سفر کرے، چونکہ یہ شارٹ کٹ ہے۔ لیکن کہ بچوں کو اپنے بچوں کو اس طرح کے خطرناک ڈولی پہ چھوڑ دینا، یہاں پہ والدین کی جو کہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھے ہیں، لیکن اس سے ان کے باقی جو بڑے ہیں جنہوں نے ڈولی جو ہے چونکہ یہ خراب ہو گئی تھی، دوبارہ سے ان لوگوں نے اپنے مدد آپ یہ ڈولی قائم کی تھی، ان کی بھی غفلت تھوڑی سی نظر آ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے جو چھوٹے بچے وہ جو پش نہیں کر سکتے، کیوں یہ بچوں کو ڈولی کے اوپر آنے کے لیے مطلب پریفر کرتے ہیں، بجائے کہ وہ جو چھوٹا پل، چھوٹا راستہ، جو خڑ ہے، علی خڑ جو ہے جس پہ کنڈ میں بنا، جو کنڈ کے علی سے آ رہی ہے نیچے کنڈ کی طرف دریا میں گرتا ہے، وہ تو ویسے بھی مطلب اس میں اگر بندہ بغیر پل کے بھی کراس کر سکتا ہے، اس کا پانی اتنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ سے اس کو ترجیح دے، چونکہ یہ شارٹ کٹ ہے کہ اس سے آپ آسانی سے جو ہے وہ تھوڑی دیر میں کنڈورا پہنچ سکتے، لیکن جو باقی جو دوسرا راستہ اس پہ گاڑی کو بھی پیسے دینے ہوتے ہیں شاید۔ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ان جو غمزدہ لوگ ہیں، جو غمزدہ فیملی ہے، ان کی جو دل آزاری کروں، لیکن میں تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو سینسٹائز کروں کہ کیوں جو ہے وہ خطرے کو مول لیتے ہیں، بجائے کہ بندہ خطرے کو مول لے، اس کو چاہیے کہ روڈ کو استعمال کرے، روڈ کے ذریعے جائے اور محفوظ طریقے سے جائے۔
یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے کافی سارے واقعات ہوتے ہیں۔ 2023 کے اگست کے مہینے میں، یعنی پورا 1 سال پہلے، علیہ کے پاشتو علاقے میں بھی ایک واقعہ ہے جہاں پہ کوئی 8 اسکول کے بچے اور اس کے ساتھ ایک بندہ، وہ چیئر لفٹ کے بیچ جو ہے وہ رسی ٹوٹنے سے پھنس گئے تھے۔ پھر وہ سٹوری کافی جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے لائٹ پہ آ گئی تھی اور کافی فیمس سٹوری ہے یہ۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ریسکیو 1112 کی بھی اس کیس میں جو پرسوں کا واقعہ ہے اس میں دیکھا گیا ہے۔ ریسکیو 1112 کو اطلاع دی گئی کہ وہ پہنچ جائے، لیکن وہ بار بار کنفرمیشن کہاں پہ ہے، کس طرح ہے۔ ریسکیو کی جو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ریسکیو 1112 کے ٹھیک ہے، بہت اچھے کام بھی کرتے ہیں ریسکیو والے، بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے اچھے پرفارمنس بھی پیش کیے۔ ہمارا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ میں ریسکیو کے ادارے کو ٹارگٹ کروں یا ان کے ساتھ میرا کوئی ذاتی کوئی مسئلہ ہے۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب آپ کوئی کال آئے تو ایمرجنسی کے کال کا مطلب یہ ہے کہ آپ الرٹ رہتے ہیں، آپ کی ٹیم جو ہے وہ ہر وقت روڈ پہ ہونی چاہیے۔ اور کیگیج کے آپ نے کیگیج کو جو اسٹیشن بنایا ہے اس کا تو سول پرپز یہ ہے کہ راؤنڈ دی کلاک دے ول بی الرٹڈ، وہاں پہ ہر ٹائم جو بندے ہونے چاہیے، جیسے ہی ان کو ایمرجنسی کال آتی ہے دے شوڈ موو فار دا سائٹ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کنفرمیشن کرتے 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 گھنٹے گزار دیتے ہیں، یا سوچتے ہیں کہ پہلی دفعہ اگر ایک دو بندہ کال کرے تو اس کو وہ اور اس میں ہمارے لوگوں کی بھی غلطی ہے کیونکہ لوگ فیک کالز بھی بہت کرتے ہیں، تو فیک کالز کی وجہ سے جو اصل ایمرجنسی سے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اس میں ایک یہ فیکٹر بھی ہے۔ لیکن ایمرجنسی کو اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی وہاں پہ ایمرجنسی ہے تو گاڑی موو کرنی چاہیے تھی ٹائم پہ۔ یہ بندہ خود مجبور نہ ہوتا کہ اپنے بچے کو ریسکیو کرنے کے لیے اس نے خود جو ہے خطرہ مول لیا، اپنی جان گنوا دی، رسی لے کر گیا۔ کوئی رسی کس طرح تھی، اس نے کوئی لائف ویسٹ جو ہے وہ جیکٹ وغیرہ نہیں پہنے، تو اس کے پاس ایک جیکٹ ہونی چاہیے تھی جس طرح ریسکیو والے کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نیچے گر بھی جاتے تو کم از کم جیکٹ سے وہ سیف تو رہتا، سائڈ پہ ہو جاتا، پانی میں ڈوب نہ جاتا۔ رسی کوئی پراپر ہوتی تو رسی بھی اس طرح کا، یعنی مطلب میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کا افسوسناک اور دردناک واقعہ رونما نہ ہوتا۔ یہ افسوسناک اور دردناک اس لیے ہے کہ ایک بچے کے سامنے، ایک 13 سالہ بچے کے سامنے اس کا والد جو ہے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آتا ہے، وہ اس کے سامنے دریا رسی ٹوٹتی ہے، اس کے دریا کے اندر وہ گرتا ہے اور وہ اپنی جان گنوا دیتا ہے۔ یہ ہمارے لوگوں کی بھی کچھ کمی ہے، لوگوں کو بھی تھوڑا سا سینسٹائز ہونا پڑے گا اور ریسکیو 1112 کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ گورنمنٹ کی جو اتھارٹیز ہے ان کو بھی ایکشن لینا پڑے گا، کیونکہ جو ہینڈل سے چلنے والی اور پھر اس طرح کی مطلب دریائے سندھ کے اوپر اتنی خطرناک قسم کے دریائے سندھ کے اوپر آپ ہینڈل والے چیئر لفٹ کو الاؤ کریں۔ اسسٹنٹ کمشنر بشام نے جب کلیوہ والے واقعہ ہوا تھا اس چیئر لفٹ کو بھی سیل کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ باقی شانگلہ، کوہستان، بٹاگرام ان علاقوں میں کافی چیئر لفٹ جو ہے وہ سیل کر دیے گئے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ سے آپریٹ ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، ہمارے بیوروکریٹس کی، انتظامیہ کی غلطیاں جو ہے وہ کافی نظر آ رہی ہے۔ میں نے اسسٹنٹ کمشنر بشام عدنان صاحب کے سے موقف لینے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن وہ جناب میسج دیکھ کے ہی جواب بھی نہیں دے سکتے۔ مطلب انہوں نے میرے مطلب عام طور یہ ہوتا ہے کہ میں اگر چیف سیکرٹری کو بھی میسج کروں تو وہ مجھے کانسٹنٹلی جواب دے دیتا ہے کہ مطلب میں بیزی ہوں، میٹنگ میں ہوں، میں اتنی دیر بعد واپس آپ کو فالو کروں گا۔ وہ خود کال کرتے بتا دیتے ہیں کہ ہاں میں اویلیبل ہوں۔ گورنمنٹ کے جو عہدیدار ہے، جو گورنمنٹ امپلائیز ہے، دے آر سپوز ٹو ریسپانس پبلک کے پیسوں پہ آپ پبلک سے پیسے لے رہے ہیں، آپ پبلک کی تنخواہ پہ، پبلک کے جو پیسے ہیں وہ عوام کے پیسے جو ہے اس سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے۔ آپ کو اب کیا اس وقت کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں گنڈاپور صاحب، وہ اپنی جیب سے آپ کو سیلری نہیں دے رہا، آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں۔ آپ اسپیشلی میڈیا پرسنس کو آپ نے ایک رسپانس دینا چاہیے کہ اپنا موقف دینا چاہیے۔ یہ آج جو میں بول رہا ہوں، اگر آپ کل موقف مجھے دیتے تو آج میں آپ کے بارے میں یہ بات نہ کرتا کہ آپ موقف نہیں دیتے اپنا، آپ اپنے جو غلطیاں ہیں اس کو چھپاتے ہیں یا اس پہ بات نہیں کرتے۔ آپ نے جب یہ سیل کیا تھا تو یہ کس طرح دوبارہ کھولا گیا، پھر آپ اس اسپاٹ پہ گئے بھی نہیں، نہ اس کے بارے میں آپ رسپانس دیتے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید بہت بڑے عہدیدار ہیں، اپنے چیف سیکرٹری اور باقی جو سینئر بیوروکریٹس ہیں ان سے شاید آپ بڑے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو، میرے حساب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو رسپانس دینی چاہیے اور آپ نے پبلک کو ڈیل کرنے، آپ پبلک کے ملازم ہیں، پبلک کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے، اور پبلک کی خدمت کرنا آپ پہ فرض ہے، آپ کو تنخواہ اس چیز کی ملتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور دوستوں سے گزارش ہوگی
کہ یہ ویڈیو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے تو شیئر کریں، تاکہ میرا جو یہ پیغام ہے اور میرا جو مقصد ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ لوگ جو ہے وہ بجائے کہ اپنے زندگیاں، اپنے بچوں کی، فیملیز کی زندگیاں خطرے میں ڈالے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ محفوظ راستوں کو اختیار کرے اور محفوظ مقامات میں اپنی رہائش کو بھی ممکن بنائے، اور اس طرح کے خطروں کو اوائڈ کرے۔ عمر باچا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔